باب من لم یر علیہ اذا اعتکف صوما، یعنی اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں. بعض لوگ بیمار ہیں، مثلا ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن چاہتے ہیں کہ اعتکاف ہی کر لیں اور کچھ نہیں، تو کیا وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ عن اخیہ عن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن نافع عن عبد اللہ بن عمر عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیۃ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوف نظرک فاعتکف لیلۃ. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے یہ شخص؟ عمر بن خطاب، کہ میں نے جاہلیت کے دور میں ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا. آپ نے اس سے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، تو وہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھ گئے. تو رات کو روزہ نہیں ہوتا. اس سے کیا پتا چلا کہ روزہ شرط نہیں. باب اذا نظر فی الجاہلیۃ ان یعتکف ثم اسلم، باب جب کسی نے جاہلیت یعنی حالت کفر میں اعتکاف کی منت مانی پھر وہ مسلمان ہو گیا. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر ان عمر رضی اللہ عنہ نظر فی الجاہلیہ ان یعتکف فی المسجد الحرام قال اراہ قال لیلۃ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوف بنظرک. باب الاعتکاف فی العشر الاوسط من رمضان، رمضان کے بیچ والے عشرے میں اعتکاف کرنا. یعنی آخری افضل ہے، لیکن اگر کوئی آخری میں مصروف ہے، مثلا کسی خاتون کو پیریڈز آنے والے ہیں آخری میں، تو وہ کیا کرے؟ بیچ میں بیٹھ جائے. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ حدثنا ابو بکر عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتکف في كل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتکف 20 یوما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے. جس سال آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے عشرے کو بھی ساتھ ملا لیا. باب من اراد ان یعتکف ثم بدا له ان یخرج، کسی نے اعتکاف کی نیت کی پھر اس کو خیال آیا کہ میں اعتکاف چھوڑ دوں، یعنی پہلے ارادہ تھا آپ کا اعتکاف کرنے کا، مثلا بخاری کا کورس شروع ہونے سے پہلے کہ اس سال میں اعتکاف کروں گی، اب یہ مشکل آن پڑی، اب یہ سوچتی ہوں کہ یہ کروں یا وہ کروں، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یہ کر لیتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ، اعتکاف تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال بھی کر لوں گی. تو ایسا کرنا دیکھتے ہیں کیسا ہے. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش امرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى انصرف الى بنائه، آپ نے سلام پھیرا اور ان خیموں کے پاس آئے. فبصر بالابنیۃ، ان خیموں کو دیکھا. فقال ما هذا قالوا بناء عائشہ وحفصہ وزینب. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر اردنا بهذا، کیا اس طریقے سے یہ نیکی کے ارادہ کیے ہوئے ہیں؟ کیا نیکی اسی طرح کی جاتی ہے؟ ما انا بمعتکف، میں اعتکاف نہیں کرتا. یعنی آپ نیت سے آئے تھے اعتکاف کی اور آپ کے لیے خیمہ بھی لگ چکا تھا، لیکن آپ نے نیت بدل دی. فرجع، آپ لوٹ گئے. فلما افطر، پھر جب افطار کیا یعنی عید الفطر گزر گئی. اعتکف 10 من شوال، تو 10 دن شوال کے اعتکاف کر لیا. باب المعتکف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں ہوتے، حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہوتی، آپ اپنا سر بڑھا دیتے اور حضرت عائشہ دھو ڈالتی. حضرت عائشہ نے مسجد میں اعتکاف کے لیے حجرہ لگانے کی جو اجازت مانگی تھی، یہ حجرہ نہیں لگایا تھا، خیمہ لگایا تھا. وہ آپ کے لیے خیمہ لگانے کی اجازت تھی یا خود ان کے اپنے اعتکاف کے لیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ نہیں، ان کا الگ خیمہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک خیمے میں بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے. اگر کوئی اعتکاف کرے اور وہ استاد ہو تو کیا اعتکاف کے دوران اپنے شاگردوں کو تعلیم دے سکتا ہے؟ ہاں، اگر وہ مسجد چلے جائیں تو. یہ نہیں وہ کر سکتا کہ مسجد سے نکل کر کمیونٹی سینٹر میں آ کے سبق پڑھائے. اگر مسجد میں درس کا کوئی حلقہ ہے تو اس میں وہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں. ایک روز کے اعتکاف میں کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب اعتکاف کے لیے جائے یا کسی بھی وقت جایا جا سکتا ہے؟ جی کسی وقت بھی جایا جا سکتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کوئی خاص وقت نہیں مقرر.
مطلب یہ کہ عصر سے اگلی عصر تک یا فجر سے دوسری فجر تک، جی ہاں دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، رات کا اعتکاف کیا، تو ایک رات بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ایک پورا دن بھی کیا جا سکتا ہے، دن کا کچھ حصہ بھی کیا جا سکتا ہے. اگلا سوال ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا. پھر اگلی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا جس میں امہات المومنین نے خیمے لگائے. تو اس میں یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اعتکاف کرنے کا، اور جب انہوں نے دیکھا ازواج مطہرات کے طرز عمل تو وہ اس وقت چھوڑ دیا، لیکن شوال میں اس کو قضا کیا. تو امام بخاری بھی اس میں جو باب لائے ہیں وہ یہی ہے کہ من اراد ان یعتکف ثم بدا له ان یخرج، کہ جس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ وہ اعتکاف کرے لیکن پھر وہ نکل گیا، تو وہ نیت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا اس کو ادا کرنا، کیونکہ نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے. اور آپ نے دراصل ایسا کر کے کہ رمضان میں ارادہ کر کے پھر شوال میں کر لیا، اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر کوئی شخص نیت رکھتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا اور بعد میں کرتا ہے، اگر حقیقی عذر ہے تو اس کا وہ اعتکاف ایک مسنون اعتکاف ہی شمار ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایک چیز روٹین کے ساتھ اور بڑی پابندی کے ساتھ ہوتی، پھر یکایک ہمیں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ جو اس ساری چیز کے بالکل الٹ ہوتی، اور وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا کی جائے. اگر کسی اور شخص کے لیے کوئی عذر یا مجبوری ہے تو اس کو اس کی گنجائش ملے. اگر آپ خود نہ کر کے دکھاتے تو ہم اپنے اوپر بڑی سختیاں کر لیتے، اور جیسا کہ ہم نے کی ہوئی ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرآن پاک میں تعریف بیان کی گئی وہ یہ کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بوجھ اٹھا رہے ہیں اور وہ بیڑیاں جو لوگوں نے اپنے اوپر باندھ رہی تھی ان کو کاٹتے ہیں یا ہٹاتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود دین میں ایک وسعت اور ایک سہولت کا تاثر ملا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ڈسپلن اپنی جگہ، قاعدہ قانون اپنی جگہ، فرض کی پابندی اپنی جگہ، لیکن انسان ہے، انسان ایک کمزور چیز ہے. اگر اس کمزوری کی وجہ سے اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہ معذوری اور مجبوری میں اگر دوسرا طریقہ بھی اختیار کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جان بوجھ کے اگر کوئی اس معذوری کو اصل بنا بیٹھے، مثلا اگر قصر نماز جو ہے وہ سفر میں ہی اجازت ہے تو کوئی گھر میں پڑھنا شروع کر دے کہ میں مجبور ہوں، تو اس کو یہ نہیں اجازت دی. اسے کہا کہ اگر بیمار ہو تو بیٹھ جاؤ لیکن قصر نہیں ادا کر سکتے. تو اس سے جو رخصتیں ہیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رخصت کہاں پر ہے، اور رخصتیں دین کی وسعت کو بیان کرتی ہیں. کیا رمضان اور شوال کے مہینے کے علاوہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتے ہیں؟ بیٹھ سکتے ہیں. اور اعتکاف کا اصل میں لفظی معنی ہے کہ جم کے ایک جگہ پر یکسوئی کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا جو اعتکاف رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کرنا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اعتکاف کی نیت کر کے توڑنے کے بعد اعتکاف کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کیا؟ جی ہاں، جب نیت ایک طرح سے انسان کر لیتا ہے، مثلا آپ نفل نماز کی نیت کرتے ہیں، ویسے تو نفل کی قضا نہیں ہے لیکن اگر آپ درمیان میں توڑ دیتے ہیں، آپ کو مثلا وضو نہیں رہتا یا کسی اور وجہ سے آپ توڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو آپ پورا کر لیں. اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نظر مانی ہے کسی نفل پڑھنے کی اور اس میں کوئی ایسی بات ہوگی تو بھی آپ اس کو پورا کریں. اسی طرح اگر آپ نے اعتکاف کی مثال کے طور پہ نظر مانی ہوئی ہے کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے اعتکاف کروں گی، اگر آپ سے وہ نہیں رہتا تو پھر آپ اس کو دوبارہ کر لیں. میری امی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، کیا وہ اپنے بیڈ روم میں جہاں وہ اکیلی ہی ہوتی ہیں اسی میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ وہ چارپائی کھڑی کر دیتی ہیں اور بیڈ نیچے بچھا لیتی ہیں. نیچے بچھانے کی شرط نہیں ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے سنا اپنے ہی روم میں تو لائی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ مسنون اعتکاف تو مسجد میں ہوتا ہے، جیسے ازواج مطہرات نے خیمے لگائے تو مسجد ہی میں گئی. قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. اس میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں کی گئی. سنت سے یہی چیز ثابت ہے. لیکن اس زمانے کی ظاہر ہے کہ مسجدیں محفوظ تھیں، آج جیسی چیز نہیں ہے، تو جو عورت تمنا کرے اور اس کے آس پاس کوئی مسجد بھی نہ ہو، کوئی راستہ نہ پاتی ہو، تو وہ اپنے ہی بیڈ روم میں کر سکتی ہے. اس میں بیڈ روم کے اندر الگ سے پھر پردہ لگانا شرط نہیں. ہاں اگر ایسا کمرہ ہو کہ جس میں اور لوگ بھی سونے والے ہوں اور آپ بھی ہیں تو آپ ایک کارنر میں ایک اوٹ کر لیں تو بہتر ہے. لیکن اگر اکیلا کمرہ ہے تو خالی ایک کمرے میں بیٹھے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نیچے سونے کا تکلف نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ڈرافٹ سے آپ کہ سر جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اس کے علاوہ بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں.
میں نے نیت کی تھی کہ 7 سال اعتکاف بیٹھوں گی، لیکن اس سال میں نے داخلہ لے لی یہاں اور پڑھنے کا بھی ثواب ہے، تو کیا کیا جائے؟ پڑھیں، علم حاصل کرنا فرض ہے، اور اعتکاف جو آپ بعد میں کر سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ انہوں نے اس نیت سے کہ 7 سال اعتکاف بیٹھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حج کا ثواب نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اب آپ نے نیت کر لی ہے اس لیے اس سال کو چھوڑ کر آئندہ آپ کر لیجیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم نیت کر لیتے ہیں کہ 2-3 سال اعتکاف کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دیں، کیا اس سے بھی ثواب ملتا ہے یا ثواب اس بدلے میں جو کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں اس میں چلا جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کی شرائط رکھنی نہیں چاہیے کہ اگر یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میں یہ کروں گی، اسی لیے اسے ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ آپ ویسے ہی اللہ کی خوشی کے لیے کریں اور اس میں دعائیں مانگیں تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے۔ عورت اکیلی اعتکاف کرے گی، لیکن ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ انہی کے خیمے میں کیا، الگ خیمہ تھا۔ ساتھ کا مطلب ہے ایک مرتبہ، یعنی جب آپ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کیا۔ ایک مسجد میں مولوی صاحب اعتکاف کے مسائل بتاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ عورتوں نے اگر جمعہ کا غسل کیا تو ان کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ غسل خانہ میں صابن استعمال نہ کریں، ڈھونڈو کہ یہ اس کی کیا مصلحت ہے۔ اسلام تو سب سے زیادہ طہارت سکھاتا ہے، اگر آپ صابن نہیں استعمال کریں گے تو آپ کو نماز میں کیسے سکون ملے گا کہ آپ پاک ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ حضور تو صابن نہیں استعمال کرتے تھے، یا اس دور میں صابن نہیں تھا تو مٹی استعمال کی جاتی تھی، اور آج ہمارے گھر ماربل کے ہیں تو مٹی تو وہاں ملتی نہیں کہیں ڈھونڈے کو بھی، اس لیے اگر صابن اس کے آلٹرنیٹ مل گیا ہے تو اسی کو استعمال کر لیں۔ مسجد میں اعتکاف والا شخص برتن یا کپڑے دھونے کے لیے ہرگز نہ جائے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تو ادھر ہی دھو لے۔ اب یہ ہے کہ مثلاً کوئی غریب شخص ہے، اس کے پاس ایک ہی جوڑا اور شدید گرمی کا موسم ہے، اور وہی پہنے 10 دن کیسے گزار سکتا ہے؟ تو اگر آپ اس کو منع کر دیں کہ وہ نہا نہیں سکتا یا کپڑے نہیں دھو سکتا تو یہ درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سر دھویا تھا، اور حضرت عائشہ نے بلکہ آپ کا دھویا تھا، اور آپ کے ازواج مطہرات اعتکاف کے دوران مسجد میں بھی آئی تھی، وہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک لڑکی نے اعتکاف رکھا، اعتکاف کیا ہوتا ہے، اعتکاف کرنا یا اعتکاف کی نیت کرنا یا اعتکاف بیٹھنا بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن رکھنا نہیں، اور اس دوران حیض شروع ہو گیا، وہ فوراً اعتکاف سے باہر آ گئی۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، اسے ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا اسے قضا دینی پڑے گی؟ جی ہاں، ایک طرح سے وہ نظر ہو جاتی ہے نا کہ اللہ میں اس سال تیری خوشی کے لیے یہ کروں گی، وہ نیت ہو گئی، ایک ارادہ ہو گیا۔ تو نفل کی جب انسان نیت کر لے تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نیت اور نظر کو پورا کرنا چاہیے۔ اب کیا کرے؟ یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شوال میں کر لے یا پھر آئندہ سال کر لے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ اسلامی بہنیں 12 مہینے میں جب چاہے نفلی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ رمضان ہی کا تھا، لیکن ایک سال جب رمضان میں نہیں کر سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ شوال میں کر لیا۔ تو مسنون تو یہی چیز ہے۔ اعتکاف میں کیا ہے کہ جم کر عبادت کرنا، اور آج کے دور میں بڑا ضروری بھی ہے۔ مثلاً میں ایک خاتون سے ملنے کے لیے گئی، بہت نیک اور بہت عالم خاتون ہے، تو میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ وہ اعتکاف میں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو رمضان نہیں ہے۔ خیر شکر ہے کہ عصر قریب تھی اور اس کے تھوڑی دیر بعد ان کا اعتکاف ختم ہونے والا ہے، آخری عصر کا وقت تھا، ختم ہو گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے یہ مصلحت بتائی کہ اگر میں اعتکاف میں نہیں بیٹھتی تو میں کچھ پڑھ نہیں سکتی، لوگ مجھے نہیں چھوڑتے۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ میں اعتکاف میں ہوں، اور روزہ رکھ لیتی ہوں، اور ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اعتکاف بیٹھ جاتی ہوں، اور اس دوران وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ تو میرے خیال میں اگر آپ میں سے کوئی اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے، پھر لوگ ناراض نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں یا کچھ اور تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے نیک خاتون کا ذکر کیا جو وقت نہ ملنے کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھ جاتی، ان کی حد تک تو درست ہے، لیکن ان کا سب کو بتانا کیا نقصان دہ نہ ہوگا کہ یہ عمل عام نہ ہو جائے؟ پھر اس کے لیے یہ طریقہ درست ہوگا؟ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی نیکی عام نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی نہ کرے، اور اعتکاف جو ہے اس کا مطلب ہے جم کر بیٹھ کے عبادت کرنا، اور اس دوران کسی سے بھی انسان گفتگو نہ کرے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی بدعت ہے۔ یہ جو بھی شخص کرنا چاہے، یہاں تک کہ احناف کے ہاں، احناف کا مطلب ہے امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو ہیں، ان کے ہاں تو یہ بھی ہے کہ چند منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ میرے والد خود اس طرح کیا کرتے تھے، یعنی کچھ دیر کے لیے۔ اس میں
یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں جا کر انسان نیت کر لے کہ نماز کے بعد میں تھوڑی دیر اعتکاف کروں گا تو وہ بھی اس کا اعتکاف ہو جاتا ہے. یعنی اصل جو اعتکاف کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہی میں کیا، شروع میں بھی کیا، درمیان اور آخر میں، اور جب نہیں کر سکے نیت کے باوجود تو شوال میں کر لیا. لیکن اگر کوئی شخص کسی ایک خاص وقت میں ایسا کرنا چاہتا ہے تو ایک نیکی کا کام ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے. کیا دو فرد ایک کمرے کے درمیان پردہ لگا کر اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ مل کر تراویح اور دوسری نفلی عبادت کر سکتے ہیں؟ پردہ لگانے کے تکلف کی ضرورت نہیں، دونوں اپنے اپنے ایک ایک حصہ مخصوص کر لیں اور وہاں پر بیٹھے رہیں اور آپس میں گفتگو نہ کریں، یعنی پردے کی شرط نہیں ہے وہاں. اگر کوئی رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت سے مسجد جاتا ہے لیکن 28 رمضان کو واپس آ جاتا ہے اور 2 دن چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا وہ 2 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا یا کوئی کفارہ دیا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب آپ اس مسنون اعتکاف کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ کرتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے میں کرتے ہیں تو اس کو یوں 28 پہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ غلط بات ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی نظر ہوتی ہے. جب ہم نیت پورے کی کر کے گئے اور توڑ کے پہلے آ گئے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے 4 رکعت نفل کی نیت باندھی مثلا اور 3 پڑھ کے آپ نے توڑ دی، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ آپ کو دوبارہ پڑھنی چاہیے. اور وہ آیت بھی یاد کر لیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح مت ہو جو اپنا سوت کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے. تو عبادت شروع کر کے اس کو توڑ پھوڑ دینا، اس کو راستے میں چھوڑ دینا، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. جہاں میں درس دینے جاتی ہوں وہاں کچھ لوگوں نے اعتکاف کے بارے میں سوال کیا ہے. نمبر 1، اعتکاف بیٹھنے والی عورت مجبوری کی وجہ سے گھر والوں کو سحری بنا کر دے سکتی ہے؟ بنا لے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اعتکاف کی نفل عبادت کرے اور گھر والے فرض روزے چھوڑ دیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یہ لکھتی ہے کہ میری بیٹی BA میں پڑھتی ہے، باوجود تلقین کے نماز روزے قرآن کی طرف نہیں آتی، جبکہ دوسرے 2 بچے روزے بھی رکھتے ہیں اور نمازوں کے لیے بھی پابند ہیں. کیا اس بچی کے روزے نہ رکھنے کا فدیہ دینا ہوگا؟ جبکہ اس کا دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کس حد تک اس کی سرکشی کی ذمہ دار ہوں جبکہ وہ مذہب کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں سننا چاہتی؟ اس کے والد کو بھی نماز روزے سے کوئی سروکار نہیں. بس آپ دعا کریں، بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایسی بات، دعا بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں. میں بعض اوقات دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے کہ دن میں 1 نماز بھی ہو سکتی تھی 5 دفعہ رکھی، کہ اگر 1 نہیں پڑھی دوسری پڑھ لے انسان، نہیں تو تیسری پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ چوتھی پڑھے تو اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو جائے. پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل یہ چیز ہمارے سامنے رکھی کہ دوسرے ہمارے سامنے پڑھتے رہیں. پھر جمعے کا دن رکھا کہ اس میں خاص نماز رکھی، خاص ثواب اور خاص عبادت کا دن رکھا. پھر سال میں رمضان کا مہینہ رکھا، پھر اس میں خاص طور پر آخری عشرہ رکھا اور آخری عشرے میں تاک راتیں رکھیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو سارا سال کچھ نہیں کرتے یا عام دنوں کچھ نہیں کرتے، وہ جمعے کے دن کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. کچھ جمعے کے دن نہیں کرتے، وہ رمضان میں پلٹ آتے ہیں. کچھ رمضان کے عام دنوں میں نہیں پلٹتے، آخری عشرے میں پلٹ آتے ہیں. کچھ ان دنوں میں نہیں پلٹتے، تاک راتوں میں، 27ویں رات میں. آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی بیٹی کو پیار سے، محبت سے ان راتوں میں سے ہی کسی رات میں یا کسی دن میں اس کو کسی ایسی مجلس، کسی ایسی محفل، کسی ایسی گیدرنگ میں جہاں اللہ کی رحمت اور فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے لے جائیں. ہو سکتا ہے کہ دل بدل جائے، دل دھل جائے، کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جس طرف چاہے انہیں موڑ سکتا ہے. اسی لیے تو دعا کی جاتی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہی جمائے رکھنا. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. میں یہ جب دعا پڑھتی ہوں نا کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ اتنی ساری نور کی باتیں ہیں، اور اعظم لی نورا، اعطنی نورا، سب سے پہلے قلب کی بات آئی ہے. اس لیے کہ اگر قلب درست ہے تو سب کچھ درست ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا. اور باقی چیزوں کا بگاڑ ہمیں نظر آ جاتا ہے، مثلا ہاتھ میں کوئی بیماری ہے، چہرے پہ کچھ لگ گیا ہے، لیکن دل میں جب کچھ لگ جاتا ہے تو ہمیں نظر بھی نہیں آتا، وہ داغ دھبے بھی نظر نہیں آتے، وہ بھٹکنا بھی اپنا نظر نہیں آتا. تو اس لیے معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ دل پھیر دیں. تو دعا بھی جاری رکھیں، کیونکہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے. کثرت سے دعا بھی کریں اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کنفرنٹ کرنا چھوڑ دیں، ڈانٹ ڈپٹ چھوڑ دیں، بحث کرنا چھوڑ دیں، حجت بازی ان سے چھوڑ دیں، عقل سے دلیلیں دینا چھوڑ دیں. کیونکہ جب دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو عقل کی دلیلیں کچھ بھی نہیں کرتی، کچھ کام نہیں آتی.
اس موقع پر صرف آپ دعا اور ایسی مجلسوں یا ایسی محفلوں میں کسی نہ کسی طرح لانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایسی مجلس میں اگر کوئی بغیر نیت کے بھی آ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور حالت بدلیں گے. اگر آخری روزے عصر کی نماز سے شام کی نماز تک اعتکاف بیٹھیں تو کیا پھر چاند نظر آنے پر اٹھ جائیں جیسے اعتکاف میں چاند نظر آنے کے بعد اٹھتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے بیٹھیں تو اپنی مرضی سے اٹھ جائیں، اس میں چاند کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے. کئی برس پہلے میں نے رمضان کے شروع میں سوچا کہ اگر اللہ نے توفیق دی تو جتنے دن اس نے چاہے میں اعتکاف کروں گی. اس سال بیمار ہو گئی، پھر سوچا اگلے برس بیماری اور بڑھ گئی، ہر سال گزرتا گیا، اب بھی بیمار ہوں، کیا قضا دینی ہوگی؟ نہیں، آپ نے چونکہ شروع نہیں کیا اس لیے قضا نہیں دینی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے. بچوں کو باتوں باتوں میں اللہ کی طرف راغب کرنے اور محبت کرنے کے متعلق آپ نے جو مثال دی وہ اچھی لگی. واقعی اگر مائیں ایسا کرنے لگیں تو کم از کم آنے والی ہماری نسل ہماری طرح سنی سنائی باتوں کو دین سمجھنے کی بجائے حقیقی اسلام کو آسانی سے سمجھنے لگے. اپنے بچے کی ایک بات بتانا چاہوں گی، اگر آپ کو اچھی لگے. میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمام بچے پیارے پیارے کام کریں اور جنت میں جائیں، اور جنت اتنا بڑا اور خوبصورت پارک ہے کہ ڈزنی لینڈ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اسی طرح یہ کہ جب ہم چاہیں کہ ہمارا کوئی کام ہو جائے تو نفل پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ہمیں انعام بھی دیتے ہیں. بچہ لان میں کھیل رہا تھا، اس کو پانی میں ڈوبا ہوا ایک چیونٹا ملا، بظاہر بالکل مرا ہوا تھا. بچے کی محبت تھی، اس نے چیونٹے کو دھوپ میں رکھا اور نوافل شروع کر دیے. جب 6 نفل پڑھ چکا تو دیکھا کہ چیونٹا حرکت کر رہا ہے. تھوڑی دیر میں چلتا ہوا غائب ہو گیا. اس خوشی نے اس کو 5 وقت کا نمازی بنا دیا ہے. اب کہتا ہے کہ روزے بھی سارے رکھوں گا، اور میں چاہتی ہوں کہ تمام روزے نہ رکھے اور اسے داؤدی روزے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کی عمر ابھی 9 سال ہے. اللہ ان معصوموں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جی ہاں، یہ انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو ہر وقت یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ ماریں گے اور عذاب دیں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، یہ بات بہت اچھی ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بچوں سے پیار اور محبت کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اچھا جناب، پھر کچھ اور سوالوں کے ذرا جلدی سے جواب ہو جائیں. کیا یہ صحیح ہے کہ تراویح پڑھے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ یہ صحیح نہیں ہے. تراویح قیام اللیل ایک الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے. روزہ فرض عبادت ہے جبکہ تراویح ایک نفل عبادت ہے. کیا روزے کی حالت میں لپسٹک لگائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں. روزے کے دوران بچے کو فیڈ کروایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کروایا جا سکتا ہے. روزہ بچے کو فیڈ کرنے سے نہیں روکتا اور فیڈ کرانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مراد یہ ہے. میری ایک عزیز کی ناک بند اور سر درد کی تکلیف رہتی ہے، اس لیے اسٹیم لینی پڑتی. سادہ پانی کی اسٹیم یا دوائی ڈال کر پانی میں اسٹیم لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ حلق سے نیچے اسٹمک تک تو نہیں جاتا، لنگز میں جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. سوال ہے، آپ نے بتایا کہ روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب منہ سے کوئی چیز اندر معدے تک لے جائی جائے، لیکن قے کرنے سے کہا جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ قے تو اندر سے ہی آتی ہے. پھر اس طرح کیوں روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پلیز واضح کر دیں. آپ دیکھیں کہ جو قے خود بخود آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ایک شخص بیمار ہے، اس کو سکنس ہوئی اور ایک دم قے آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ ٹوٹتا ہے اس قے سے جو جان بوجھ کر قے کی جائے، یعنی قے نکالی جائے اپنے جسم سے. ٹھیک ہے، یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15، کیا یہ روزے رمضان کے قضا روزوں میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں. اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ قضا کی نیت کریں اور ان دنوں میں رکھ لیں، تو آپ عام دنوں کی نسبت بہتر ہے کہ ان دنوں میں رکھ لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ قضا رکھ رہے ہیں تو آپ کسی بھی وقت قضا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے بتایا کہ شعبان میں روزے رکھنا افضل ہے. کیا ان روزوں کی کوئی مخصوص تعداد یا تاریخ ہے یا پورے مہینے ہی میں روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی تعداد نہیں ہے اور کوئی مخصوص دن نہیں ہے. اول حصے میں رکھنا بہتر ہے، آخری 15 میں رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اگر کسی کو یہ احتمال ہو کہ میں ان 15 دنوں میں روزے رکھ کے رمضان میں رکھنے کے قابل نہیں رہوں گا اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، تو اس صورت میں نفل کرتے کرتے فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب چھوڑ دیں اور پھر رمضان کے بعد بھی شوال کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اس میں آپ زیادہ رکھ لیں اگر آپ میں ہمت ہو تو. لیکن اس میں تو ہمارا حال یہ ہو جاتا کہ جو قضا ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رکھتے، کہاں یہ کہ ان نوافل کا اہتمام کریں.
کیا رمضان شریف سے 15 دن پہلے چھوٹے ہوئے روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ اگلے رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ دینا ضروری ہے، اور اگر نہ رکھ سکے تو پھر کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی رکھنی ہوگی، دونوں چیزیں ہوں گی۔ یعنی اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان آپ نے نہیں رکھے، پھر رمضان آ گیا، رمضان رکھ لیے، اور پھر رمضان کے بعد پچھلے سال کے بھی رکھ رہے ہیں، تو ان روزوں کا کفارہ بھی ساتھ دینا پڑے گا، یعنی فدیہ، وہ جو ایک مسکین کا کھانا ہوتا ہے، صدقہ بھی دینا پڑے گا۔ 15 شعبان کے بعد قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان روزوں سے کوئی ایسی کمزوری یا بیماری آپ کو کیونکہ ہر ایک کا وجود مختلف ہوتا ہے، ایسی بیماری لاحق ہو جائے یا ایسی کمزوری ہو کہ آپ فرض روزے چھوڑ دیں، تو پھر نہ رکھیں، پھر آپ رمضان کے بعد ہی رکھیں۔ لیکن اتنی تاخیر جو ہے وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے۔ کیا شوال کے 6 روزے قضا روزوں میں شمار ہوں گے؟ نہیں، قضا روزوں کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ نے شوال میں روزے رکھے اور اس نیت سے رکھے کہ آپ رمضان کی قضا رکھ رہی ہیں، تو پھر آپ کے وہ قضا ہوں گے، شوال کے نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے نیت یہ نہیں کی اور نفلی روزوں کو اب آپ فرضی میں بدلنا چاہتی ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے کیا یہ شرط درست ہے کہ 2 شوال کو روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بخاری کے اینڈ میں جو حاشیہ میں تفسیر لکھی ہے اور مختلف آراء لکھی ہوئی ہیں، وہ کس نے لکھی؟ وہ جو ہے اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے لکھی ہے۔ کیا امام بخاری نے خود یہ تفسیر لکھی ہے یا بعد میں لکھی گئی؟ امام بخاری نے خود نہیں لکھی، بعد میں لکھی گئی ہے، اور اس شخص نے اپنے ذہن کے مطابق لکھی ہے، لہذا ہمارے لیے اصل چیز جو ہے وہ اوپر کا ٹیکسٹ ہے، نہ کہ یہ نیچے کی شرح۔ کیا حدیث کی کلاس میں نیند سے چھٹکارے کے لیے سننے کے ساتھ ساتھ تسبیح کی جا سکتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، اس لیے گمان ہو کہ کہیں خلاف ادب نہ ہو۔ اس میں آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے تسبیح کرنے سے آپ کو اور نیند آ سکتی ہے، اور تسبیح سے دھیان بھی آپ کا دوسری طرف بٹ جائے گا، پوری کنسنٹریشن نہیں ہوتی، کیونکہ جب انسان ایک ہی وقت میں سننا اور بولنا شروع کر دے تو اس کی توجہ پھر بولنے پہ زیادہ ہو جاتی، سننے پہ آٹومیٹیکلی لوز ہو جاتی۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے، اور نیند انسانی بشری تقاضا ہے، آ ہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں۔ کل مجھے بھی بہت آ رہی تھی، تو اس میں یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ اپنا پہلو بدل لیں۔ پہلو بدلنے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک تو الرٹ ہو کے بیٹھیں اور تھوڑا سا اپنے بازو کو نیچے ہی ایسے اسٹریچ کر لیں، ٹانگوں تھوڑا اسٹریچ کر لیں، جس کی وجہ سے آپ کی وہ جو سستی کی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن جتنا حدود میں، لمٹس میں سمٹ کے آپ اپنے آپ کو جگا سکیں وہ جگا لیں، تسبیح نہ پڑھیں۔ بعض اوقات بہت سارے سوالات صرف کامن سینس والے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو پھر بھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کا قصور نہیں، یہ تو ہمارے گھروں اور معاشرے کا قصور ہے۔ یہ بیچاریاں BA MA تو کر چکی، لیکن ان کو گھروں میں تربیت ہی ایسی نہ دی گئی کہ وہ اپنے دماغ سے کچھ سوچ لیں۔ یہ بیچاریاں تو گھر والوں کی ڈانٹ کھا کر ہر بات پر چپ رہ جاتی ہیں۔ ان کی رائے کو تو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے، یعنی گھروں میں۔ اب جب کہ ان کے سامنے اس عمر کے حصے میں دنیا کی حقیقتیں کھلنا شروع ہوئی ہیں یا دین ہے، اور یہ چیزیں پہلی دفعہ سننے کو ملی ہیں، تو ان کو طرح طرح کے سوال دماغ میں آتے ہیں۔ اب اگر یہ اپنے دل و دماغ کے اٹھائے ہوئے سوال یہاں نہ پوچھیں تو کہاں جائیں، کیونکہ گھر میں تو کوئی صحیح جواب دینے والا نہیں۔ ابھی تو ان کو بہت سارا مطالعہ کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ میرے خیال میں یہ بیسک سوالات ہیں جو ہر وہ شخص جو اس کو پڑھتا ہے اس کو جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ میرے خیال میں ابھی بہت کم وقت یہ پڑھتے ہوئے گزرا ہے، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس پر ان کو عبور ہو جائے گا اور یہ لوگ ایسے سوال نہ پوچھیں گے۔ اللہ نے چاہا تو یہ لوگ بہت کچھ یہاں سے لے کر نکلیں گے۔ یہ میرے خیال ہے ان سب کے لیے لکھا گیا ہے جو ایسے سوالوں پر بہت کمنٹس دیتے رہتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ شکایت ملی ہے کہ پیچھے جب میں سوال پڑھتی ہوں تو کچھ لوگ ساتھ ساتھ کمنٹس دیتے ہیں، یہ کل والا سوال، یہ وہی سوال، یہ غلط بات، یہ نہیں پوچھنا چاہیے، یہ عقل استعمال کریں۔ تو شاید یہ ان کے لیے ایسی رائے آئی ہے۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے ہر وہ چھوٹی سی چٹ بھی اہم ہوتی ہے جو کسی اسٹوڈنٹ کی طرف سے آتی ہے، میں اس کو پڑھتی ہوں اور اس پر ایک خاص وقت لگاتی ہوں اچھی طرح سمجھنے میں، کیونکہ بعض سوال واضح بھی نہیں ہوتے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا جواب دینے میں، لیکن میں اس بات کا بار بار احساس اس لیے دلاتی ہوں کہ کامن سینس یوز کریں، کہ تھوڑا سا ہوش میں بھی آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب میں جواب دے رہی ہوں اس وقت پھر سو رہے ہیں اور اگلے دن پھر وہی سوال کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن جس کا جواب آ جاتا ہے اگلے دن پھر وہی ہو بہو وہی سوال ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی پیچھے موجود ہیں جن کو ان سوالوں کے جواب آتے ہوتے ہیں. ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ جب میں سوال کا جواب دیتی ہوں تو وہ یہ دیکھ لیا کریں، ریپیٹ کر لیا کریں کہ ان کو جو جواب آتا ہے کیا یہ اسی جواب کے مطابق ہے یا فرق ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ دلیل آپ کے پاس نہ ہو جو یہاں سے شاید نئی دلیل آپ کو مل جائے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ یہاں سیکھنے کو آ رہے ہیں انشاءاللہ معاشرے میں جا کے وہ ان چیزوں کو سکھائیں گے. تو خواہ آپ کو جواب آتا ہو، آپ بجائے اس کے کہ کمنٹس پاس کریں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کریں، آپ خاموشی سے سنیں، سننے والے بنیں اور سن کر وہ باتیں اچھے طریقے سے دوسروں کو بھی بتائیں. لکھا ہے نسخہ کیمیا. مجھے بھی لیکچر کے دوران غنودگی شروع ہوئی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح کنٹرول کروں. اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لکھنا شروع کر دیا تو نیند اور غنودگی کا غلبہ ختم ہو گیا. شیطان سے پیچھا چھڑانے کا یہ حل بعد ازاں صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے. بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے کہ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو آپ لکھنا شروع کر دیں، اور اس سے ایک تو نیند چلی جائے گی، دوسرا یہ کہ چند لکھی ہوئی باتیں بعد میں بھی یاد رہ جائیں گی اور بعد میں دوسروں کو بتانے میں بھی سہولت ہوگی. تو یہ واقعی ایک اچھی بات بتائی ہے کسی نے جس پہ عمل ہو سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.